سال تھا 1526 اور میدان تھا دہلی کے پاس پانی پت کا۔ ایک طرف تھی اس وقت کی دنیا کی بہت بڑی سپر پاور اور دوسری طرف تھا اپنے وطن سے نکالا ہوا ایک شہزادہ جس کو اپنے آباء و اجداد کے علاقے سے نکال دیا گیا تھا۔ ایک طرف تھی سمندر کی موجوں کی مانند فوج جو جدید ہتھیاروں سے لیس تھی۔ اس فوج کے مقابلے میں تھے تعداد میں بہت کم لوگ اور جو کئی مہینوں سے مسلسل جنگ سے گزر رہے تھے۔ یوں سلطنت دہلی کا آخری وارث ابراہیم لودھی ٹکرایا ایک مہم جو مغل شہزادہ سے، جسے دنیا جانتی ہے ظہیر الدین محمد المعروف بابر کے نام سے۔ ہاں، یہ وہی بابر ہے جس نے رکھی ایک نئی سلطنت کی بنیاد، لیکن اس کا آغاز بہت سارے مصائب و مشکلات کے ساتھ ہوا۔ ان مشکلات کو ہرایا ظہیر الدین محمد بابر نے، جو کہ ماں کی طرف سے منگول اور باپ کی طرف سے تیمور لنگ کے خاندان سے تھا، جس نے 12 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھ کر اور اپنوں کی بے وفائی کو ہرا کر فرعانہ کی چھوٹی سی وادی سے سمرقند کو پابائے رکاب بنایا۔ لیکن ازبک سردار شیبانی خان کو بابر کی یہ مہم پسند نہ آئی، تو شیبانی خان نے بابر کو فرعانہ سے بھی نکال باہر کیا اور یوں بابر کو کافی عرصہ صحراؤں، جنگلوں اور پہاڑوں کی خاک چھاننی پڑی۔ بابر کے ہاتھ سے اپنی آبائی ریاست فرعانہ بھی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جد امجد تیمور لنگ کے دیس سمرقند و تاشقند سے بھی دیس نکالا ملا۔ لیکن بابر نے ہمت و عزم کو اپنا ہتھیار بنایا۔ بالآخر 1504 میں ملخ اور کابل کا حاکم بن گیا۔ یہاں سے اس نے ہندوستان کی طرف اپنی فتوحات کو پھیلانا شروع کیا۔ بابر اس سے پہلے ہندوستان پر 4 حملے کر چکا تھا۔ یہ بابر کا 5واں حملہ تھا۔ ابراہیم لودھی کی فوج سیلاب کی مانند آگے بڑھی اور قریب تھا کہ بابر کو نگل جاتی، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ بابر تس کے بابری میں خود لکھتا ہے کہ دوپہر کا وقت تھا جبکہ پیچھے ہٹتا دشمن پیچھے ہی ہٹتا گیا، آگے نہ بڑھ سکا۔ خدا اس وقت مجھ پر بہت مہربان تھا، اس نے میری بڑی مدد کی۔ یوں 21 اپریل 1526 کو ظہیر الدین محمد بابر نے عزم، ہمت، مستقل مزاجی اور ایمانی قوت سے ہندوستان کے عوام کو ایک خود سر بادشاہی سے نکال کر عوام دوست تخت کی بنیاد رکھی، جو بعد میں کئی صدیاں ہندوستان کے عوام پر حکمرانی کرتی رہی۔ دنیا کے اس نامور سپوت نے 26 دسمبر 1530 کو آگرہ میں انتقال کیا اور حسب وصیت کابل میں دفن ہوا۔ اس کے پڑپوتے جہانگیر نے اس کی قبر پر ایک شاندار عمارت بنوائی جو بابر باغ کے نام سے مشہور ہے۔ 12 سال کی عمر سے مرتے دم تک اس بہادر بادشاہ کے ہاتھ سے تلوار نہ چھوٹی۔ وہ 48 سال کی کل عمر میں 36 سال تک حکمرانی کرنے والا بادشاہ سب بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور پیش ہوا اور بالآخر آئندہ نسلوں کے لیے ہندوستان میں ایک مستقل حکومت کی بنیاد ڈالنے میں کامیاب ہوا۔ تو اس کے بابری اس کی مشہور تصنیف ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ صرف تلوار کا دھنی تھا بلکہ قلم کا بھی بادشاہ تھا۔ فارسی اور ترکی زبانوں کا شاعر اور بقول رشبوک ولیمز اگر وراثت کے عناصر کسی شخص کے کردار ادا کرتے ہیں تو قدرت نے بابر کو جبلی طور پر ایک فاتح بنانے میں کمال درجے کی فیاضی سے کام لیا تھا، اور تاریخ کے اوراق یہ کہتے ہیں کہ بابر دلوں کا بھی فاتح تھا۔ اگرچہ ظہیر الدین محمد بابر نے اپنی زندگی کے ایام میں بہت گرم و سرد حالات کا مقابلہ کیا، لیکن ہمت اور اپنے مقصد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ کر یہ ثابت کر دیا کہ دنیا انہی کی قدر کرتی ہے جو اپنے اصولوں کی قدر کرتے ہیں۔